ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 11 سے کہانیاں منتخب کی گئی ہیں۔ آج اعجاز احمد فاروقی کی کہانی جس کا عنوان ہے ایک زبور باطن منتخب کی گئی ہے۔ ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 11 میں اعجاز احمد فاروقی کی جو کہانی ایک زبور باطن کے عنوان سے شائع ہوئی تھی، آج دریافت ڈیجیٹل میں اسے دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ماہنامہ دریافت قمر جمیل صاحب کی زیر ادارت شائع ہوتا رہا ہے۔ آج دریافت کے شمارہ نمبر 11 سے منتخب کہانی ایک زبور باطن سماعت فرمائیے۔ یہ کہانی 3 اقساط پر مشتمل ہے۔ سماعت فرمائیے ایک زبور باطن، اعجاز احمد فاروقی، آواز و پیشکش ظفر جمیل، دریافت ڈیجیٹل پر۔ حنان: تو تم اس لیے کراچی نہیں گئے؟ منان: ہاں حنان، یہی بات تھی۔ حنان: کراچی والے تم سے ناراض نہیں ہوئے؟ منان: نہیں، وہ تو الٹا بہت خوش ہیں۔ حنان: وہ کس خوشی میں؟ منان: میں نے اپنے مرحوم بھائی کے بڑے بیٹے اورنگزیب کو ساری بات بتا دی تھی فون پر۔ حنان: لیکن اورنگزیب خوش کیوں کر ہوا؟ منان: اورنگزیب نے بتایا کہ جو لوگ ماتم پرسی کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ ماتم پرسی کی آڑ میں وہی موج میلہ کرتے پھر رہے ہیں جو آپ کرنا چاہتے تھے لیکن کیا نہیں۔ اب تو مہمان بلائے جان بن گئے ہیں اور باتوں کے علاوہ ایک مالی بوجھ بھی ہیں۔ بات بات پر ماتم پرسی کا احسان جتاتے ہیں۔ آپ نہیں آئے، نہ آنے کی وجہ بتا دی، اس سے میرا جی خوش ہو گیا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آفرین ہے آپ پر، وغیرہ وغیرہ۔ حنان: مجھے اورنگزیب کی بات پسند آئی۔ منان: مجھے بھی اس سے ایک حیرت افروز خوشی ہوئی۔ میرا خیال تھا کہ وہ ناراض ہوگا لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ حنان: لیکن منان، میں تم سے ناراض ہوں۔ منان: وہ کس قصور کی پاداش میں؟ حنان: وہ اس قصور کی پاداش میں کہ تم بہت بڑے فنکار ہو۔ منان: میں کیسے فنکار ہوں اور کب سے فنکار ہوں؟ حنان یہ سن کر چپ ہو گیا کہ منان کو کیا جواب دے۔ پھر اس کے ذہن میں منان کے مختلف چہرے گردش کرنے لگے۔ اس کے ہر چہرے میں ایک بندہ مولا صفات کی رخشندگی جھلک رہی تھی۔ وہ اپنے اسی بندہ مولا صفات کی رخشندگی اور تابانی کو استوار رکھنے کے لیے تو جیسے ہر آن پل صراط پر بیٹھا رہتا ہے اور ہوش مندی کے ساتھ اپنا توازن ٹھیک رکھنے میں لگا رہتا ہے۔ وہ بس میں سفر کرتے ہوئے کنڈکٹر کا چاک دامن رفو کر رہا ہو یا یوٹیلیٹی سٹور میں آتے جاتے اپنا دامن رفو کر رہا ہو۔ وہ ماتم پرسی میں شرکت کے لیے میک اپ اور ماسک پہننے سے گریز کر رہا ہو یا کسی ڈوبتے ہوئے بچے کو بچانے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہا ہو۔ وہ اپنے اندر کے بندہ مولا صفات کی بینائی، دانائی اور توانائی کو زائل ہونے سے بچانے میں لگا رہتا ہے اور پھر بڑی سادگی سے پوچھتا ہے کہ اندر کا آدمی کیا ہوتا ہے۔ اگر اندر کا آدمی بندہ مولا صفات نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ منان: حنان تم نے بتایا نہیں کہ میں فنکار کیسے ہوں۔ حنان: منان تم فنکار اس لیے ہو کہ وہ بات پوچھتے ہو جو تم جانتے ہو۔ منان: میں نے کوئی ایسی بات نہیں پوچھی۔ حنان: ابھی تم نے پوچھا تھا کہ یہ اندر کا آدمی کیا ہوتا ہے، جیسے تم نہیں جانتے کہ یہ اندر کا آدمی کیا ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ تم جانتے ہو کہ اندر کا آدمی کیا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو ہرا بھرا رکھنے کی کوشش کرتے ہو، شاید تم نہیں جانتے۔ منان: واللہ میں نہیں جانتا۔ حنان: اور اب؟
मन्नान, और अब तुम्हारा ममनून होऊंगा अगर तुम। अरे हन्नान, तुम कहाँ हो भाई? अभी तो तुम यहीं थे, अब कहाँ गायब हो गए हो? लेकिन चाय की प्याली तो एक ही है। हन्नान होता तो 2 प्यालियां होती। गोया हन्नान तो यहाँ आया ही नहीं था। फिर मैं किससे बातें कर रहा था? वो कौन था जिससे मैं बातें कर रहा था? मैं किससे बातें कर रहा था?